اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اختلافی گفتگو کی وجہ سے ہم کچھ دیر کے لیے چلے گئے تھے، دوبارہ واپس آئیں تو بہرحال ہم تجوید پڑھا رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم دعا کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں محمد صاحب، وہ بیمار ہیں، اور والد محترم ہمارے وہ بھی بیمار ہیں، اور ایک بچہ بھی بیمار ہے۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے سے، پالنے واسطہ محمد والے محمد کا، تمام بیماروں کو بالخصوص جن جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کا نام لیا ہے، ان سب کو مولا شفائے کلی عنایت فرمائے۔ تجوید میں ہم نے گزشتہ جو درس آپ کو دیا تھا، اس میں چوتھا سبق آپ کو کرایا تھا، جس میں حروف مدہ لمبی آوازیں، اور حروف جو ہیں مدہ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ ہم پڑھ چکے تھے اور تقریباً اس سے پریکٹس بھی کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم یا مدہ پر، ٹھیک ہے، جو 5واں سبق بھی ہے، اور حروف مدہ لمبی آوازیں میں سے جو ہم الف مدہ پڑھ چکے تھے، اب یا مدہ ہم آج پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ یا مدہ کیا ہے؟ اگر زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے، اسی طرز پر ہے جیسے ہم نے الف مدہ پڑھا تھا کہ زبر والا کوئی لفظ ہے، کوئی حرف ہے، اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اس کا الف آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے تو یہ یا اس زیر کی آواز کو 2 برابر کھینچ کر پڑھنے کا باعث بنتا ہے، ٹھیک۔ اسی لیے اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ آپ کے لیے سوالات ہو سکتا ہے کہ الف مدہ کی تعریف کریں، یا مدہ کی تعریف کیجیے، اور واو مدہ کی تعریف کیجیے، تو آپ باقاعدگی سے بیان کریں گے۔ الف مدہ وہ کہ ایسا حرف جس پہ زبر ہو، اس کے بعد والا حرف جو ہے الف آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے الف مدہ، اس کی آواز کو 2 برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یا مدہ ایسا حرف جس پر زیر ہو اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ یا ہو جائے، تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، 2 برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک۔ یا مدہ کی آواز تمام حروف کے بعد ایک جیسی، اور فارسی نیز اردو میں ای، غور سے کیجیے گا، ای جیسی ہوتی ہے، لیکن زیادہ کشش کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہاں سمجھانے والی بات ہے کہ یا مدہ کی آواز تمام حروف کے بعد ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی اور نیز اردو میں ای جیسی ہوتی ہے، ای، ٹھیک ہے۔ جیسے رسولی، کیا بولیں گے؟ رسولی۔ یوریدو، یوری، ٹھیک ہے، یو اور ای، ٹھیک ہے، یوری۔ جی، یا مدہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کی مثال میں دیا ہے یوری، یو ری دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر، اور اس کے فوری بعد کیا آ رہا ہے؟ یا، اس سے یہ یا مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یوریدو، 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 ٹھیک ٹھیک۔ حدیدہ، انیبو، کریمو، ٹھیک ہے، نسکی، عملی، قمیسی، یہ سب کیا ہے؟ یا مدہ ایسا حرف جس پہ زیر ہو، اس کے بعد والا حرف جو ہے یا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں السلام، آئیے، تاخیر سے آئیں آپ۔ فارسی رسم الخط والے قرآن میں یا مدہ سے پہلے والے حرف کے کسرہ کو کھڑی زیر کی صورت میں یوں لکھتے ہیں تاکہ دلالت کرے کہ یہ یا کھینچ کر اور کشش کے ساتھ پڑھی جائے، بالکل اسی طریقے جیسے وہاں کھڑا زبر تھا، ٹھیک ہے، یا کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کو کس سے شو کرتے ہیں؟ کھڑا زبر سے، اور یا مدہ کو کھڑی زیر سے، ٹھیک، جیسے انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ میزان، اور پھر بات سارے مرحلے وہی جیسے ہم نے الف مدہ میں پڑھے تھے، انہوں نے لکھا ہے، میزان لکھنے کا انداز دیکھیں آپ، میزان، میزان، یا کیا لکھا ہے؟ میزان،
انہوں نے اس مثال میں باقاعدہ آپ کو الف مدہ بھی دکھا دیا اور یا مدہ بھی ہے. کس میں؟ میزان میں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اس طرف آ جائیے. میزان, یہ میزان میں انہوں نے میم کے نیچے کھڑی زیر لگائی ہے. اس کا مطلب کیا؟ یہاں پر کیا ہے؟ یا مدہ. ٹھیک ہے, اور یہ زا کے بعد انہوں نے کھڑا زبر لگایا ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ الف مدہ. ٹھیک ہو گیا؟ اتنا مشکل نہیں, آسان گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میم کے نیچے زیر تھا, اس کے بعد یا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ یا مدہ ہو گیا. یہاں جو ہے زا پہ زبر تھا اور اس کے بعد الف تھا, اس وجہ سے یہاں پہ الف مدہ ہو گیا. میزان میں دونوں مثالیں آ گئی, الف مدہ کی بھی یا مدہ کی. بات ٹھیک ہو گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. باقی اس کی پریکٹس آپ باقاعدہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں واو مدہ پر. مشکل تو نہیں ہے, یہ بحث بہت آسان بحث ہے. واو مدہ یہ آخری اس چیپٹر کا یہ آخری موضوع ہے. اگر پیش والے حرف کے بعد واو آ جائے, اگر پیش والے حرف کے بعد کیا آ جائے؟ واو آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ واو اس پیش کی آواز کو دو برابر کھینچ کر پڑھنے کا باعث بنتا ہے. اسے واو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, واو مدہ کی آواز تمام حروف کے بعد یکساں اور اردو و فارسی میں او کی طرح ہوتی ہے, لیکن کچھ زیادہ کھینچ کر, کیونکہ واو مدہ ہے. کھینچنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ واو مدہ کی وجہ سے. جیسے اقولو, کیا ہو جائے گا؟ اقولو, لو. بتائیے کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کوئی بتائے گا اقولو میں کیا ہو رہا ہے؟ گڈ. ہمارا مدہ نظر قاف نہیں ہے, ہمارا مدہ نظر پیش ہے. ایسا حرف جس کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد والا حرف واو آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ کیا ہے یہ ہمارے پاس واو مدہ ہو گیا. اقولو کیا ہو جائے گا؟ اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اقولو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ پیش, ایسا حرف جس پہ پیش ہو اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ واو ہو. یہ بھی ہو گیا اقول. ٹھیک, یہ مثال ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ نوٹ, واو مدہ فارسی اور عربی رسم الخط والے قرآن میں ایک جیسی ہی لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, واو مدہ فارسی اور عربی رسم الخط کے والے قرآن میں ایک جیسے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جی. واو مدہ پڑھ رہے تھے, ایسا حرف جس پہ پیش ہو اور اس کے بعد والا حرف واو ہو تو وہ تھوڑا سا دو برابر کھینچا جاتا ہے, اسے واو مدہ کہتے ہیں. اب اس کے کچھ حاشیے پڑھ لیتے ہیں, درس مکمل ہو چکا ہے. آج کے عربی رسم الخط میں یا مدہ سے پہلے کسرہ اور واو مدہ سے پہلے ضمہ نہیں لکھا جاتا, اور یا اور واو کے لکھنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے. اس لیے آخری سالوں میں بعض کاتبین نے قرآن کریم کی کتابت میں بھی اسی روش پر پیروی کرتے ہوئے یا اور واو مدہ سے پہلے کسرہ اور ضمہ لکھنا ترک کر دیا. جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا میزان میں آپ دیکھا ہوگا نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی تھی, زیر نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ آلریڈی سمجھ جاتا ہے انسان کہ ہاں یہ واو مدہ ہے یا یا مدہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ضمہ لکھا ترک کر دیا. جیسے اطیعونی, اب اطیعونی میں پتا ہے کہ توئے کے نیچے زیر ہوگا. ٹھیک ہے, فی آیا تو اطیعونی ہو گیا. ایسی اور مثالیں. ایک اور نوٹ پڑھ لیتے ہیں. جو واو مدہ پڑھی جاتی ہے اور اردو رسم الخط والے قرآن میں اس کے اوپر سکون کی علامت لکھی جاتی ہے, جیسے اقولو. ٹھیک ہے, واو مدہ پڑھی جاتی ہے اور اردو رسم الخط والے قرآن میں اس کے اوپر سکون, یہ اسی کی بات کر رہے ہیں, یہ سکون ہے. ٹھیک ہے, واو مدہ پڑھی جاتی ہے, واو مدہ تو ہے نا لیکن سکون ہے. ٹھیک ہے, ساکن, سکون مطلب ساکن کی علامت ہے اس پہ. اقولو جو التقاء ساکنین کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی, لکھی جاتی ہے, جیسے اقولو, اور جو التقاء ساکنین کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی, اس کو علامت سکون کے بغیر لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ واو نہیں پڑھی جائے گی, جیسے ذل عرشی. ٹھیک ہے, وغیرہ. لیکن فارسی رسم الخط والے قرآن میں کسی بھی صورت میں واو مدہ پر علامت سکون نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے,
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.